بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے تمہارے کان پر ہی گولی چلائی تھی، اس لیے تمہارا کان اڑ گیا۔ اگر میں تمہاری کھوپڑی پر فائر کرتی تو تمہاری کھوپڑی اڑ جاتی، روشی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جونی خاموش رہا۔ اوکے، اب تم دیوار کی طرف گھوم جاؤ، روشی نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن جونی نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ تمہیں اپنے نشانے پر تو بہت ناز تھا، اب تم نے میرا نشانہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہارا ناک اڑا دوں گی، اور ناک اڑنے کے بعد تمہارا یہ خوبصورت چہرہ انتہائی بدصورت ہو جائے گا، روشی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو جونی مڑنے لگا، لیکن مڑتے مڑتے وہ پھرکی کی طرح گھوما اور بجلی کی سی تیزی سے روشی سے آ ٹکرایا۔ جونی کی یہ ٹکر بہت ہی زبردست تھی۔ روشی بری طرح لڑکھڑائی اور کرسی سے الجھ کر نیچے گر گئی۔ ابھی وہ نیچے ہی گری تھی کہ اس کے پہلو میں جونی کی لات لگی۔ روشی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک بار روشی کے پہلو میں ٹھوکر مارنے کے بعد جونی نے دوبارہ اپنے پاؤں کو حرکت دی، لیکن روشی نے فوراً ہی کروٹ بدلی اور پھر وہ کھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھلی اور جونی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ جونی اڑ کر فرش پر گرا، روشی اس کے اوپر ہی آ گری اور اس کے ساتھ ہی اس کی کوہنی جونی کے سینے پر پڑی۔ جونی کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی اور اس کے دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ جونی نے بے اختیار کروٹ بدلی، جس کے نتیجے میں روشی بھی فرش پر آ گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ماتھے پر جونی کا مکہ آ لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لاتعداد ستارے رقص کرنے لگے۔ اس کے بعد جونی نے اسے دوسرا مکہ بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن روشی نے اپنا سر پیچھے کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھی جونی کے سر پر مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن جونی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے روشی کا سارا جسم تھرا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، جونی نے اسے اٹھا کر دور اچھال دیا۔ روشی فرش پر گری تو اسے کمر میں کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہی وہاں ہاتھ مارا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جونی کا ریوالور آ گیا تھا۔ اسی دوران جونی فرش سے اٹھ چکا تھا اور روشی پر چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ روشی نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گولی جونی کے گھٹنے میں جا لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی، اور وہ چھلانگ لگانے کے بجائے گھٹنا پکڑ کر فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ روشی اطمینان سے اٹھی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے قریب پہنچ کر روشی نے ریوالور والے ہاتھ کو برق رفتاری سے حرکت دی۔ جونی نے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ ریوالور کا دستہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر دھماکہ ہوا ہو، اور اسے اپنا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سر پر دوسرا دھماکہ ہوا تو اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ روشی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے کھڑکی پر پردہ لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا، پھر اس نے وہ پردہ اتارا اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اسی دوران اس کی نظریں مسلسل جونی پر رہی تھیں۔ اس نے پردے کے 2-3 ٹکڑوں کو ملا کر بل دیے اور پھر جونی کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ جونی کے گھٹنے سے خون بہہ رہا تھا۔ روشی نے اس کے زخم پر بھی کپڑا باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے کچن کی تلاش تھی۔ کچن اس کمرے کے قریب ہی تھا۔ اسے کچن سے ایک چھری مل گئی۔ وہ چھری اور نمک اٹھا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اس نے جونی کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش تھا۔ روشی اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جونی کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے یا 5ویں تھپڑ پر جونی کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو روشی نے ہاتھ روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد جونی کو ہوش آ گیا۔ جونی، میں جانتی ہوں کہ تم بہت سخت جان ہو، لیکن تم مجھے نہیں جانتے کہ میں نہایت ہی اذیت پسند لڑکی ہوں۔
انسان کو جس قدر اذیت میں دیکھتی ہوں مجھے اسی قدر تسکین ملتی ہے، لیکن میں تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب بغیر تشدد کے دینا چاہتے ہو تو پھر میں تم پر تشدد نہیں کروں گی۔ اب تم بولو، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تم میرے سوالوں کے جواب دیتے ہو یا میں تشدد شروع کروں؟ روشی نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات معلوم ہو ہی جائے۔ جونی نے منہ بنا کر کہا، میں اپنی بات دہرانے کی بھی عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں ایک آفر دی تھی جو تم نے قبول نہیں کی۔ اوکے، تمہاری مرضی، روشی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چھری والا ہاتھ سیدھا کیا، پھر روشی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور جونی کے ماتھے سے ٹھوڑی تک ایک ترچھا زخم لگ گیا۔ اس زخم نے جونی کی آنکھ اور ناک کو بھی کاٹ دیا تھا۔ اس زخم کی تکلیف سے جونی بری طرح تڑپا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں، تو روشی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی سے تڑپنے لگے مسٹر جونی، ابھی تو ابتدا ہے، روشی نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا چھری والا ہاتھ ایک مرتبہ پھر حرکت میں آیا اور جونی کی زخمی ہونے والی آنکھ کا ڈھیلا فرش پر گرا۔ اس مرتبہ جونی اس قدر تیزی سے تڑپا کہ روشی نے اسے چھوڑ دیا۔ تڑپنے کے ساتھ ساتھ وہ بری طرح چیخ بھی رہا تھا۔ روشی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے جونی کے سینے پر 2-3 ٹھوکریں رسید کیں۔ اس کی چیخوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ روشی نے جونی کو زوردار ٹھوکر ماری اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نمک کا ڈبہ بھی اٹھایا۔ اس نے نمک چٹکی میں بھرا اور جونی کی خالی ہو جانے والی آنکھ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی نمک زخمی آنکھ کو لگا، جونی کی چیخوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی روشنی نے 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیے۔ ایڈیٹ، ابھی سے چیخ رہا ہے؟ ابھی تو یہ تیرے جسم پر پہلا زخم لگا ہے، میں تیرے جسم پر سینکڑوں زخم لگاؤں گی اور ہر زخم میں نمک بھر دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم میں کتنی قوت برداشت ہے، روشی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جونی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، وہ بدستور چیختا رہا۔ روشی نے ایک بار پھر چھری والا ہاتھ بلند کیا۔ اب میں تمہاری دوسری آنکھ نکالنے لگی ہوں، روشی نے ایک مرتبہ پھر غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، رک جاؤ، جونی نے چیختے ہوئے کہا تو روشی نے ہاتھ روک لیا۔ اوکے، اگر تم بتانے پر تیار ہو تو میں رک جاتی ہوں، ورنہ میں نے تمہاری دوسری بھی آنکھ نکال کر اس میں نمک بھرنا ہے اور اس کے بعد تمہیں کسی فٹ پاتھ پر پھینک دینا ہے، جہاں لوگ تم سے خوف بھی کھائیں گے اور ترس بھی، ترس کھا کر تمہیں بھیک بھی دیں گے، روشی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میری آنکھ کا علاج کرو، میں بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں، جونی نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھ کا علاج کروں، تو میرے سوالوں کا جواب دو، اس کے بعد میں تمہیں کسی ہسپتال میں پہنچا دوں گی، روشی نے سخت لہجے میں کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ جونی نے اذیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ماریا سے کس ڈرامے کا ذکر کر رہے تھے؟ روشی نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ اسرائیل نے انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بنایا ہے، تو مجھے پانی تو پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، جونی نے بات کرتے کرتے پانی طلب کیا۔ پانی کی بوتل کمرے میں موجود تھی۔ روشی نے میز کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر وہ میز کی طرف بڑھی۔ اس نے بوتل اٹھا کر ڈھکن کھولا اور پھر بوتل جونی کے منہ سے لگا دی۔ جونی گھٹاگھٹ بہت سا پانی پی گیا۔ اسرائیل انسانیت کی فلاح کا منصوبہ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ تو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، روشی نے بوتل اس کے منہ سے ہٹاتے ہوئے نہایت ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال اس نے منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں مدد کے لیے کافرستان، پاکیشیا، بلغاریہ اور اراڈان کی حکومتوں سے مدد طلب کی، کیونکہ اسرائیل کی معلومات کے مطابق اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جو سائنسدان ضروری تھے وہ ان ملکوں کے تھے۔ اسرائیل نے ان سائنسدانوں کو اغوا کرنے کے بجائے ان کی حکومتوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں اسرائیل بھیج دیں۔ چونکہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا اور انسانیت کی فلاح کے لیے تھا، اس لیے ان ممالک کی حکومتوں نے اسرائیل کے مطلوبہ سائنسدان اسرائیل بھیج دیے۔ اب اسرائیل سے وہ سائنسدان اغوا ہو چکے ہیں اور وہ 5 ممالک ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں۔ 4 ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ اسرائیل پہنچ چکے ہیں، جونی نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سن کر روشی سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی۔ اسرائیل سمیت ان 5 ممالک میں سے کسی نے ان سائنسدانوں کو اغوا نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارا کام ہے، روشی نے اس کی اکلوتی آنکھ میں دیکھتے ہوئے کہا۔
نہیں، یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرا تعلق ایک خفیہ مجرم تنظیم واز سے ہے۔ ملکوں کے قومی راز چرانا، سائنسدانوں کو اغوا اور قتل کرنا، حکومتوں کے تختے الٹانا جیسے بڑے کام ہماری تنظیم کرتی ہے، لیکن اسرائیل سے ان سائنسدانوں کی گمشدگی میں ہماری تنظیم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جونی نے انکار کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ کام کس کا ہے؟ روشی کے لہجے میں ایک بار پھر تلخی آ گئی۔ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، جونی نے کہا۔ تو روشی کا چھری والا ہاتھ بلند ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، جونی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جن افراد کی باتیں تمہیں اتنی تفصیل سے معلوم ہیں، تم ان کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہو، روشی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں تو مجھے بس اتفاق سے معلوم ہو گئی ہیں، جونی نے کہا۔ کیسے اتفاق سے معلوم ہوئی ہیں، یہ بتاؤ، روشی نے ایک مرتبہ پھر سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنی تنظیم کے کام کے سلسلے میں لیرانی گیا ہوا تھا، وہاں مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئی ہیں، جونی نے کہا۔ لیرانی ایک افریقی ملک ہے نا؟ روشی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ایک افریقی ملک ہے، زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اس کے جنگلات اور اسرار بہت زیادہ ہیں۔ پر اسراریت میں یہ دوسرے افریقی ممالک سے کہیں زیادہ آگے ہے، جونی نے کہا۔ اب آگے بولو کہ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں، روشی نے کہا۔ میں ایک اکریمی سیاستدان کے تعاقب میں لیرانی گیا تھا۔ مجھے اس سیاستدان کی سرگرمیوں کی فلم بنانا تھی تاکہ اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ اس نے ہوٹل میں کمرے کی بکنگ یہیں اکریمیا سے ہی کروائی تھی۔ میں اس سے پہلے ہی لیرانی پہنچ گیا اور میں نے اس کمرے میں انتہائی جدید اور طاقتور ڈیکٹا فون فٹ کر دیا جو کہ ایک ریکارڈ سے منسلک تھا۔ میں نے ریکارڈ میں آٹو ٹائم بھی سیٹ کر دیا۔ پھر میں اپنی تنظیم کے مقامی انچارج سے ملنے چلا گیا۔ اس کے ساتھ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ سیاستدان کی فلائٹ تاخیر کا شکار ہے اور اس نے کمرے کی بکنگ بھی تبدیل کروا دی ہے۔ میں نے نئی بکنگ کے حساب سے ڈیکٹا فون سیٹ کر دیا۔ پہلے والے کمرے میں کوئی اور جوڑا آ گیا تھا اور یہ باتیں ان کے درمیان ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق سائنسدانوں کو لیرانی کے کسی جنگل میں لایا گیا ہے، جونی نے کافی طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس جوڑے کے مرد و عورت کا نام بھی تمہیں معلوم ہوا ہوگا، روشی نے کہا۔ نہیں، ساری گفتگو کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیئر اور سویٹ ہارٹ کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے، جونی نے کہا۔ مزید کیا کیا باتیں ہوئیں، یہ بھی بتاؤ، روشی نے کہا۔ مجھے اس معاملے سے دلچسپی تو بہت ہو گئی تھی، لیکن میں اس معاملے کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا میں نے پہلے وہ مقصد پورا کرنا تھا، اس لیے مجھے بس اتنی ہی باتیں معلوم ہو سکی ہیں، جونی نے کہا تو روشی نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب آخری سوال، وہ جوڑا کس ملک کی زبان اور لب و لہجے میں باتیں کر رہا تھا، روشی نے پوچھا۔ وہ افریقی زبان تھی، میں چونکہ افریقی زبان جانتا ہوں اس لیے مجھے ان کی باتیں سمجھ آ گئیں، جونی نے کہا۔ لیرانی میں تمہاری تنظیم کے مقامی انچارج کا کیا نام ہے، روشی نے کہا۔ وہاں کا مقامی انچارج افریقی ہی ہے اور اس کا نام رواڈو ہے، جونی نے کہا۔ لیرانی میں تمہاری تنظیم کا آفس کہاں ہے، روشی نے جونی سے ایک اور سوال کیا۔ بلیک سورڈ پر ہاؤس نمبر 190 ہماری تنظیم کا آفس ہے، جونی نے بتایا۔ روشی تقریباً تمام سوالات پوچھ چکی تھی، اس لیے اس نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ چھری پھینک کر وہ اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، پھر وہ مڑی۔ اس کا رخ جونی کی طرف ہوا اور اس کا ریوالور والا ہاتھ سیدھا ہوا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو ایک دھماکہ ہوا اور جونی کے ماتھے میں سوراخ ہو گیا۔ اس کی دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپنے لگا۔ روشی نے اسے تڑپتا ہوا چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے جیب میں سے مخصوص سیل فون نکال لیا۔ یہ سیل فون پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مخصوص نیٹ ورک کا تھا۔ اس نے عمران کے نمبر پریس کیے اور جلد ہی دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس، علی عمران، MSc DSc آکسن۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران، میں روشی بول رہی ہوں، کیا تم ان دنوں اسرائیل میں ہو؟ روشی نے کہا۔ ارے تم تو نجومی ہو گئی ہو، غلط کہہ گیا، بلکہ نجومن ہو گئی ہو، عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، اور میں نے اسی علم نجوم سے ان سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں جن کی تلاش میں تم اسرائیل کی خاک چھان رہے ہو۔ نہ صرف تم بلکہ بلغاریہ، کافرستان اور اراڈان کے سیکرٹ ایجنٹ بھی اسرائیل میں مجنو بنے ہوئے ہیں، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ارے واہ، پھر تو تم نے ہم سب سے بازی جیت لی ہے۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا، بازی تو جولیا نے جیتی ہے، میرے ایسے نصیب کہاں۔ روشی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بتاؤ کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ سائنسدان؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا، میں چارٹرڈ طیارے سے اسرائیل پہنچ رہی ہوں، ملاقات پر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ روشی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال منقطع کر کے کان سے ہینڈ فری کی پن بھی نکال لی اور کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ سیل فون کی رنگ ٹون کی آواز سنائی دی تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سیل فون سیٹ نکال کر اس نے سکرین پر نظر دوڑائی۔ سکرین پر روشی کا نام فلیش ہو رہا تھا۔ روشی کی پہلے بھی کال آئی تھی اور اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کے پاس سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلومات ہیں اور وہ چارٹرڈ طیارے سے اسرائیل آ رہی ہے۔ سکرین پر نظر ڈالنے کے بعد عمران نے کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون سیٹ کان سے لگا لیا۔ یس، علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن اسپیکنگ، عمران نے اپنی مخصوص آواز میں کہا۔ عمران، میرا چارٹرڈ طیارہ آدھے گھنٹے میں اسرائیل پہنچنے والا ہے، تم مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ۔ روشی کی آواز سنائی دی، تم اگر اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لو تو تمہیں میرا ایڈریس معلوم ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، لگتا ہے جولیا تمہارے قریب موجود نہیں ہے۔ روشی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، میرے قریب تو صرف تمہارے خیالات رہتے ہیں۔ عمران نے رومانٹک لہجے میں کہا، میں جولیا نہیں ہوں کہ تمہاری ان باتوں سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ میں تمہاری یونیورسٹی فیلو ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے جولیا کے احساسات اور جذبات کا بھی احساس ہے۔ اس بھولی بھالی اور معصوم لڑکی نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے سب کچھ بھلا دیا ہے، خود کو، اپنے ملک کو، اپنے سب رشتوں کو، اور جو قربانیاں جولیا نے تمہاری خاطر دی ہیں، مجھ سمیت کوئی بھی لڑکی کسی کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دے سکتی۔ لہٰذا تم جولیا کے احساسات و جذبات کا خیال رکھا کرو۔ اگر تم نے جولیا کو کبھی کوئی دکھ دیا تو شاید وہ تمہیں کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن میں تمہیں گولی مار دوں گی، اور یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جس قدر پختہ نشانہ تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ روشی نے کافی طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور طوطے کی طرح آنکھیں بھی مٹکائیں۔ اوکے، تم اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 39 میں آ جانا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نعمانی اور روکی اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ روکی نے کندھے پر ایک ادھیڑ عمر شخص کو اٹھایا ہوا تھا جو کہ بے ہوش تھا، اور روکی نے اسے فرش پر پھینکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ہے شیفرڈ، نعمانی نے عمران سے کہا تو عمران نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 1-1.5 منٹ بعد روکی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک چھوٹا سا بنڈل موجود تھا۔ اس نے بے ہوش شیفرڈ کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک انجیکشن اور سرنج نکالی اور انجیکشن تیار کر کے شیفرڈ کو لگا دیا۔ کچھ دیر بعد شیفرڈ کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ کون ہو تو تم؟ شعور کے بیدار ہوتے ہی اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم نے پاک ایشیائی سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کا نام سنا ہوا ہے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس عفریت کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، شیفرڈ نے تیز تیز لہجے میں کہا تو نعمانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا نام ہی علی عمران ہے، عمران نے شیفرڈ سے کہا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ تو تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ شیفرڈ نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ سلور لیبارٹری سے سائنسدانوں کو غائب کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، ان کے اغوا میں میرا ہاتھ بالکل نہیں ہے، اس نے سر کو انکار کی صورت میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا ہاتھ نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، شاید کافرستان نے یہ کارروائی کی ہے، وہ بھی ساری دنیا پر اجارہ داری کا خواہش مند ہے، شیفرڈ نے کہا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تم سائنسدانوں کے اغوا کے سلسلے میں سب کچھ جانتے ہو، عمران نے کہا۔ میں اس صورت میں سب کچھ جانتا جب یہ کارروائی اسرائیل نے کی ہوتی، شیفرڈ نے کہا۔ یہ کارروائی اسرائیل نے ہی کی ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنا آتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں
ایک لمبا باریک اور چمکدار خنجر نظر آنے لگا۔ عمران نے وہ خنجر شیفرڈ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کارروائی اسرائیل نے نہیں کی، حالانکہ اسرائیل کا منصوبہ یہی تھا کہ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر ان غیر ملکی سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور پروجیکٹ اپنے لیے محدود رکھا جائے گا، لیکن کسی اور نے سائنسدانوں کو پہلے ہی اغوا کر لیا، شیفرڈ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ عمران نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اذیت ناک موت مرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، جب تمہاری اپنی خواہش ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور شیفرڈ کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کا ایک کان اڑ گیا تھا۔ تم نے میرے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ میں ایک ایک کر کے انسان کے تمام اعضاء بھی کاٹ دیتا ہوں۔ ابتدا میں کان سے کرتا ہوں، پھر آنکھ کی باری آتی ہے، اس کے بعد ناک، پھر ہاتھ کی انگلیاں، پھر پیروں کی انگلیاں، غرض یہ کہ دشمن کی ایک ایک بوٹی الگ کر دیتا ہوں۔ عمران نے سرد آواز میں کہا، ہاں میں نے یہ سنا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ شیفرڈ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوگا۔ عمران نے کرخت لہجے میں کہا، کسی کو بھی نہیں معلوم، صدر مملکت بھی پریشان ہیں، تمام حکام پریشان ہیں، کرنل ڈیوڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ شیفرڈ نے کہا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تو پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو، اور بیکار چیزوں کو تلف کر دینا بہتر ہوتا ہے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا۔ شیفرڈ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمران نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، کیونکہ شیفرڈ کا قتل عمران کے لیے بے مقصد تھا۔ آنکھیں کھول کر میری طرف غور سے دیکھو شیفرڈ، عمران نے کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں، لیکن پھر فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسی لمحے عمران کو دھپ کی آواز بھی سنائی دی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، نعمانی اور روکی کھڑے کھڑے فرش پر گر گئے تھے۔ عمران کو کمرہ پھرکی کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر ایک دم ہی اندھیروں نے اس کے دماغ پر یلغار کر دی۔ وہ لہرایا اور پھر فرش پر گر گیا۔ اس کے گرنے سے بھی دھپ کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ پریشانی کی حالت میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سائنسدانوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ دنیا بھر میں موجود GP5 کے نیٹ ورک کو حرکت میں لایا تھا۔ پہلے تو اسے پاکیشیا پر شک تھا، اس کے بعد اسے روسیا، ایکریمیا اور کافرستان پر بھی شک ہوا تھا، اور اس نے ان ممالک میں بھی انویسٹیگیشن کرائی تھی۔ اس نے معلومات فروخت کرنے والے عالمی اداروں سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں ملی تھی، جبکہ اسرائیلی صدر دن میں کئی بار فون کر کے اس سے رپورٹ لیتے تھے، اور ساتھ ہی اسے جھاڑ بھی پڑتی تھی۔ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی، اور اسے اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا تو اس نے اپنی میز کی دراز میں سے وسکی کی بوتل نکالی اور بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل سے ہی وسکی سپ کرنے لگا۔ وسکی کی اس نے 3-4 گھونٹ ہی لیے تھے کہ سفید رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے بوتل رکھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کرنل ڈیوڈ، دی چیف آف GP5۔ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، باس، میں راکسن بول رہا ہوں۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر غیر ملکی ایجنٹوں نے حملہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ کرسی سے اچھل پڑا۔ اوہ، تم کہاں ہو اس وقت؟ کرنل ڈیوڈ نے کرخت لہجے میں کہا، باس، میں GP7 کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہی ہوں۔ دوسری طرف سے راکسن کی آواز سنائی دی، اوکے، تم وہیں رکو اور ہوشیار رہو، میں ابھی آ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے فون کا ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ بلیکی، تم فوری طور پر گروپ کے ساتھ پارکنگ میں پہنچو، ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جگہ ریڈ کرنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور دوسری طرف موجود بلیکی کی بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر غیر ملکی ایجنٹوں کی کارروائی کی اطلاع صدارتی آفس دینی چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے سوچا، نہیں، اس طرح دیر ہو جائے گی اور حملہ آور فرار ہو جائیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کی اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پارکنگ میں پہنچا تو بلیکی اپنے گروپ کے ساتھ پارکنگ میں موجود تھا۔
بلیکی GP5 کے ٹاپ ایکشن گروپ کا انچارج تھا اور اس گروپ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے حرکت میں آتا ہے اور آنن فانن سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اس گروپ کے تمام افراد وین میں بیٹھ چکے تھے جبکہ بلیکی کرنل ڈیوڈ کی جیپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ اپنی جیپ کے قریب پہنچا، بلیکی نے اسے زوردار سلوٹ کیا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے اس کے سلوٹ کو نظر انداز کر دیا اور اچھل کر جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلیکی بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر کرنل ڈیوڈ کے 2 اسسٹنٹ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور بلیکی کے بیٹھتے ہی جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ مین گیٹ پر موجود گارڈز نے جیپ اور وین کو گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی مین گیٹ کھول دیا۔ جیپ طوفانی رفتار سے سڑک پر آ گئی۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر چلو۔ سڑک پر آتے ہی کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ ڈال دیا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی 120 کے ہندسے کو عبور کرنے لگی۔ گاڑی اور تیز چلاؤ، نانسنس، تمہیں ڈرائیونگ نہیں آئی؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں ڈرائیور سے کہا تو اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ اب سوئی 150 کے ہندسے کو چھونے لگی۔ اس قدر تیز رفتاری کے باعث وہ بہت جلد GP7 کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ بلیکی، جیسے ہی جیپ GP7 کے مین گیٹ پر رکی، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس باس۔ بلیکی نے مودبانہ لہجے میں کہا، اندر جی گیس کے کیپسول فائر کر دو۔ کرنل ڈیوڈ نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ جی گیس اسرائیل کے سائنسدانوں کی ایجاد تھی جو سریع الاثر ہونے کے ساتھ ساتھ بے بو اور بے رنگ تھی۔ یہ سیکنڈوں میں ہوا میں پھیل کر انسانوں کو بے ہوش کر دیتی تھی۔ یہ جس قدر تیزی سے پھیلتی تھی اس قدر تیزی سے زائل بھی ہو جاتی تھی۔ اوکے باس، بلیکی نے بدستور مودبانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ جیپ سے اتر کر وین کی طرف بڑھا۔ اس نے وین میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بات کی تو وین میں سے ایک آدمی نیچے اترا اور پھر وہ وین کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گیس پسٹل تھا۔ اس نے گیس پسٹل کا رخ بلڈنگ کی طرف کیا اور ٹریگر دبانے لگا۔ اسے ٹریگر دباتے دیکھ کر سب نے اپنے سانس روک لیے۔ گیس کیپسول فائرنگ کے تقریباً 1 منٹ بعد انہوں نے سانس لیے۔ بلیکی نے آگے بڑھ کر گیٹ پر دباؤ ڈالا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ گیٹ پر دباؤ ڈالنے کے بعد بلیکی نے ذیلی کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گئی۔ بلیکی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا کیونکہ اندر GP7 کے افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور فرش پر دور تک خون پھیلا ہوا تھا۔ بلیکی نے اپنے ہونٹ بھینچے اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اندر سے مین گیٹ کھول دیا۔ جیپ اور وین اندر آ گئیں۔ راکسن بھی اس دوران اندر آ گیا تھا۔ ویری سیڈ، یہاں تو قتل عام ہو چکا ہے، کرنل ڈیوڈ نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ وین میں بیٹھے ہوئے ٹاپ ایکشن گروپ کے افراد وین سے نیچے اتر چکے تھے۔ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے اور وہ نہایت چوکنا تھے۔ باس، دشمن ایجنٹ کاروائی کر کے فرار نہ ہو گئے ہوں، بلیکی نے مودبانہ لہجے میں کہا تو کرنل ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے راکسن کی طرف دیکھا۔ باس، گیٹ پر میری نظر تھی، گیٹ سے باہر کوئی بھی نہیں گیا، راکسن نے بھی مودبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسبات کے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی چلنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کے سامنے مزید لاشیں آ گئیں۔ یہ لاشیں بھی GP7 کے افراد کی تھیں۔ برآمدے میں ایک طویل القامت اکریمی حبشی پڑا تھا۔ اس کے سینے کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ صرف بے ہوش ہے۔ کرنل ڈیوڈ کے حکم پر اس کے 2 آدمی حبشی کو اٹھا کر وین کی طرف چلے گئے۔ راکسن، تم چھت کو چیک کر کے آؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے راکسن کو حکم دیا تو وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا جبکہ کرنل ڈیوڈ کمروں کی طرف بڑھا۔ انہوں نے ابھی 2-3 کمرے ہی دیکھے تھے کہ راکسن واپس آ گیا۔ باس، کرنل شمون صاحب کی لاش چھت پر موجود ہے، راکسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ احمق تھا کرنل شمون، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن اس مغرور انسان نے میری بات ہی نہیں سنی اور نتیجے کے طور پر مارا گیا، کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ GP7 کے ہیڈ کوارٹر کے ٹارچر روم میں داخل ہوئے۔ ٹارچر روم میں 4 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے جن میں 3 مرد اور 1 عورت تھی۔ عورت اور 1 مرد کرسیوں پر بندھے ہوئے تھے جبکہ باقی 2 مرد فرش پر گرے ہوئے تھے۔ یہ تمام کاروائی ان 2 افراد نے کی ہے، یہ اپنے ان 2 ساتھیوں کو چھڑانے آئے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے فرش پر گرے ہوئے افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے باس،
اور ذہانت میں تو آپ کا جواب ہی نہیں۔ آپ کا تجزیہ 100% درست ہے، بلیکی نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر کرنل ڈیوڈ خوش ہو گیا۔ ان چاروں کو اٹھا کر وین میں ڈال دو، یہ عمران کے ساتھی ہیں، اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ان سے حساب کرتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے تہکمانہ لہجے میں بلیکی سے کہا تو بلیکی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اور پھر چند منٹوں بعد یہ قافلہ واپس جا رہا تھا۔